آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سے پاکستان کے اندر آج بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سویڈن واقعہ ناقابل برداشت ہے، آئندہ ایسی حرکت پر کوئی ہم سے گلہ نہ کرے۔ پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں احتساب عدالت لاہور نے نواز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت نے کشن گنگا ڈیم پر پاکستان کا موقف تسلیم کیا ہے، امید ہے بھارت سندھ طاس معاہدے کا پاس کرتا رہے گا۔ ضلع خیبر میں آپریشن کے دوران پاک فوج کے میجر عبداللہ شہید، 3 دہشت گرد گرفتار۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ریاست کے خلاف سرگرمیوں پر اون چودھری پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ نگران وزیر کھیل پنجاب وہاب ریاض کو بارش میں گاڑی دوڑانا مہنگا پڑ گیا، تنقید کے بعد معافی مانگی۔ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے لاء منسٹر سے، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ہم بہت سارے سوالات پوچھیں گے، بالخصوص نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے اب ایک امینڈمنٹ کے تحت الیکشن ایکٹ میں وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ کے ساتھ معاملات کیا ہیں اور نیب کے چیئرمین کا جو اتنی طاقت دے دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا سیاسی منطق ہے، یہ ان کے ساتھ ہم ٹیک اپ کریں گے۔ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ آج تمام ملک سراپا احتجاج ہے اور کافی دنوں سے ہے۔ پارلیمان کا خصوصی اجلاس کل جمعہ کے روز احتجاج اور احتجاج کی وجہ جو ہے جو تمام امت مسلمہ کے اراکین ہیں ان کے دلوں کے اوپر جو گھاؤ لگایا ہے سویڈن کے واقعے نے، اس کا غصہ نکالنا ہے۔ لیکن غصہ نکالنا ہے یا ہم نے اس توہین کا کسی طریقے سے طویل المدت بنیادوں پر تدارک کرنا ہے، یہ ایشو ہم ٹیک اپ کریں گے۔ لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پاس۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اب چونکہ حکومت اپنے اختتامی مراحل میں ہے، ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ اگلے 3-4 ہفتے کے اندر جو ہے یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 1 مہینے 2 مہینے، اپنے وقت پہ اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ بہت شکریہ طلعت صاحب جی، بالکل، کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے اس پہ، اور 13 اگست کو یہ جو مدت ہے وہ پوری ہونی ہے، آئینی مدت، اور 13 اگست کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی، اپنا پیریڈ ٹائم جو ہے 5 سالہ مدت پوری کر کے، یا اگر کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے کسی وجہ سے اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ سیاست میں یا سیاسی حالات میں کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں اس طرح کے، لیکن in any case it will not go beyond 13th of August۔ اچھا، یہ اب پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، پتھر پر لکیر ہم سمجھیں آپ کی طرف سے، اگرچہ سیاست میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن پتھر پر لکیر سمجھیں؟ میرے پاس تو ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں پتھر پہ لکیر ڈال دوں، لیکن جتنا آئین میں نے پڑھا ہے اور جو میری ایڈوائس ہے وہ یہی ہے، اور میرے خیال میں قرائن بھی یہی ہیں کہ 13 اگست کو یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور نگران آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اب آپ کی جماعت کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کل ایک بیان جاری کیا جو ظاہر ہے آپ کی پارٹی کی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے جو مشکلات ہیں اس کا واحد حل میاں محمد نواز شریف ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایز وی اسپیک میاں محمد نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو تاحیات نااہلی کا تعلق ہے، اس وقت جو لا آف لینڈ ہے آفٹر دی امینڈمنٹ ان الیکشن ایکٹ سیکشن 232 میں، وہ نااہلی تو ہو گئی ختم ان کی، کیونکہ وہ 5 سال کے لیے ہو سکتی ہے، اس سے بیونڈ نہیں جائے گی، اور اس لاء میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لاء اور دی آرڈر آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور ججمنٹ آف سپیریئر کورٹس، یہ 5 سال سے بیونڈ نہیں جائے گی، کیونکہ آئین میں کہیں پہ بھی نااہلی 5 سال سے زائد نہیں ہے۔ جہاں پہ آئین میں خاموشی تھی اس سے ابہام پیدا ہوا،
اس کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ یہ تاحیات ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے ہی اسے بعد میں ڈیلیوٹ کیا اور کہا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا اور ہونا نہیں چاہیے. تو کیونکہ اب لا آ گیا ہے جو کہ ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہے، اینڈ اٹ از اسٹل ہولڈنگ دا فیلڈ، اس کو نہ اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا، نہ کسی نے چیلنج کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ تو اب بات اوور ہے. ہاں البتہ ان کی جو نیب کنوکشن ہے اس کی وجہ سے ان پہ قدغن ہے، اس کنوکشن کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو وہ جب آئیں گے تو ان کی اپیلیں جو ہیں وہ نان پروسیکیوشن جو ہیں ڈسپوز آف کر دی گئی تھی ود اے رائڈر کہ جب بھی وہ آئیں عدالت میں انہیں وہ سرنڈر کریں if he is brought before the court، تو اس میں وہ درخواست دیں گے ان اپیلوں کی بحالی کی، ریسریکٹ کرنے کی. نواز شریف صاحبہ کی ججمنٹ آئی اور کیپٹن صفدر صاحب کی، تو جو حقائق وہاں پہ سامنے آئے عدالت کے اور اس پہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ بالکل نظر آ گیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ فوجداری نوعیت کا نہیں تھا اور اس میں کرمنالٹی نہیں تھی، اس کو سٹریچ کر کے کرمنل کیس بنایا گیا. تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ اس ججمنٹ کے بعد اب کوئی فردر اس میں مختلف فیصلے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں ریکارڈ کی بیسس پہ فیصلے دیتی ہیں. یہ الیکشن ایکٹ کی جس ترمیم کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جس کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کی نااہلی کی مدت جو ہے 5 سال تک محدود کر دی گئی ان اے وے کہ وہ اب سرو کر چکے ہیں. اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن میں اس کی ہسٹری دیکھ رہا تھا. یہ تو 1 سال پہلے یہ موو چلی تھی اور یہ آپ کی اختیار میں تھا. 1 سال کیوں لگا تارڑ صاحب اس کام کو ہونے میں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جو حکومتی سطح پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، بہت لارجر کمیٹی پارلیمنٹیرینز کی، تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی تھی. اس کمیٹی نے اوور آل الیکشن لاز کو ری ویمپ کرنا تھا اور اس کو دیکھنا تھا. وہاں پہ بھی ایک یہ تجویز آئی ہوئی تھی کہ یہ اس طرح سے کر لیا جائے، لیکن وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھی. یہ جو ترمیم ابھی ہوئی ہے یہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 میں الیکشن کمیشن نے ایک چٹھی ڈالی وزارت پارلیمانی امور کو کہ جو اوریجنل الیکشن ایکٹ تھا 1976 کا روپا، اس میں جو جنرل الیکشنز کی تاریخ ہے، یعنی کہ جب اسمبلی ساری تحلیل ہو جاتی ہیں اپنی مدت پوری کر کے، تو جنرل الیکشنز کا کروانا، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت پرائمری ذمہ داری ہے ایک آزاد الیکشن کمیشن کی، اور الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی تیاری کے مطابق ڈیٹ کا انتخاب کرے کہ اکٹھے ہونے ہیں، 1 دن کے فرق سے ہونے ہیں اور کس طرح سے ہوں گے. لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1981 میں غالباً جنرل ضیاء الحق کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ وہ جلد از جلد انتخابات کرا دیں گے اور پھر وہ بہت لمبے ہوئے، تو انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر لی تھی جس میں انہوں نے یہ اختیار کہ جنرل الیکشنز کی ڈیٹ کون دے گا الیکشن کمیشن سے لے کے صدر کو اپنے پاس رکھ لیا. جب 2017 میں الیکشن لاز کو ہم نے سارا ایگزامن کیا اور وہ بہت بڑی کمیٹی تھی، انہوں نے 102 نشستیں کرنے کے بعد وہ سارے الیکشن لاز اکٹھے کر کے 2017 کا الیکشن ایکٹ بنا دیا. کسی وجہ سے وہ اوور لک ہوئی اس وقت ان سے، جو الیکشن لا امینڈ کرنے والی کمیٹی تھی. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ سارے لاز آپ نے ان کانسوننس ود اوریجنل لاز کر دیے تھے. لیکن میرا اسپیسیفک سوال جو ہے وہ اس امینڈمنٹ کے بارے میں ہے. میں یہ اس پر بھی آتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ کیوں دیا گیا، وہ کون سی سیاسی دانش مندی ہے اس کے اندر. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس کے تحت نواز شریف صاحب کی نااہلی جو تھی تاحیات، اس کو آپ نے اب نلیفائی کر دیا، ختم کر دیا، وہ تو 2022 کا تیار تھا، اس کو 1 سال کیوں لگا یہ ایک ریالٹی بننے میں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عرض کرتا ہوں، تیار نہیں تھا. میں عرض کرتا ہوں یہ ڈسکس ہوا تھا ایک کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں، جو کہ الیکشن لاز کو فردر ریفارم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اسپیکر صاحب نے بنائی تھی. اس کے بعد اس کمیٹی کی میٹنگز جو ہیں وہ نہ ہو سکی. جب یہ قانون کمیٹی سے اپروو ہو کے آیا فلور آف دا ہاؤس پہ، تو سینٹ میں فلور آف ہاؤس پہ یہ امینڈمنٹ انٹروڈیوس کروائی مختلف جماعتوں کے سینیٹرز نے، جو کہ 12 کے قریب تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑی دیر سے پڑا ہے انڈر ڈسکشن،
کہ پارلیمان اس پہ کیوں نہیں قانون سازی کر سکتی کہ جب آئین میں 5 سال سے زائد کہیں پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں، اور جہاں پہ آئین خاموش ہے انہوں نے یہ امینڈمنٹ بنا کے فلور آف دا ہاؤس پہ پیش کی، اسے لفظ بہ لفظ پڑھا، اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے، اور میں نے وہاں پہ بطور وزیر قانون اس کو کنسیڈ کیا، اور میں نے بلکہ اسے سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھی امینڈمنٹ ہے، اسے قانون کا حصہ ہونا چاہیے، اور اگر آج کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کا بینیفیشری ہے تو کل کوئی اور اس کا بینیفیشری ہوگا۔ اسی طرح جس طرح نیب قوانین جب تبدیل ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین سینٹ تھے انہوں نے اسے پھاڑا ترامیم کو اور ہوا میں اڑایا اور اسے این آر او کا نام دیا، اور آپ سب نے دیکھا کہ 18 کے قریب درخواستیں ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے مختلف عدالتوں نے اسی نیب قانون کے لیکن 2022 کا جو ڈرافٹ میرے سامنے ہے، دراصل 2022 کا ڈرافٹ میرے سامنے ہے تو کافی کمپریہنسو ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے اس سے اگر موازنہ کروں جو آپ نے ابھی پاس کیا ہے۔ تو مطلب آپ کی قیادت کی نااہلی کا اہم ترین معاملہ 1 سال پینڈنگ اس وجہ سے رہا کہ اس کے اوپر آپ کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پائے، یا آپ نے ایگریسولی پرسو نہیں کیا، یا آپ کے سیاسی الائز نہیں مان رہے تھے؟ واٹ واز دا ڈیلے؟ نہیں کوئی نہ ماننے والی بات ہوتی تو پھر اسمبلی اور سینٹ میں اس طرح وہ یونانیمسلی پاس نہ ہوتا۔ اسے یہ ساری باتیں سننے کے بعد تحریک انصاف نے بھی بس نیم دلی سے ہی مخالفت کی اور وہ بھی آخر پہ چھوڑ دی۔ سر اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے عرض کیا کہ وہ کمیٹی بنی ہوئی تھی ایک ایگزاسٹو پیکج کرنے کے لیے، اب اس کی دوبارہ میٹنگ پھر کل بلا لی گئی ہے اور اس کو چھوٹا کر دیا گیا تاکہ وہ کام کر لیے جائیں الیکشن میں جانے سے پہلے۔ اس میں صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ پیکج اتنا جامع تھا کہ باقی کئی ساری چیزوں پہ اتفاق نہیں تھا ہو رہا، تو اس کو پھر اسی وجہ سے 12 سینیٹرز نے اسے فلور آف ہاؤس پہ انٹروڈیوس کروا دیا، اور میں کیونکہ وہاں پہ موجود تھا انہوں نے پہلے میرے ساتھ یہ شیئر کی، کیونکہ یہ ترمیم ہمارے پاس پہلے ہی زیر غور تھی، میں نے اس کو سپورٹ کیا، تو کوئی اس میں کوئی ڈیلیبریٹ نہیں تھا ڈیلے۔ لیکن آپ کے پاس ایک اور بھی موقع تھا، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے جو اب تعطل کا شکار ہے، معطل کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے حوالے سے، اور میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ کی پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی جو ہے وہ بدترین انصاف کے اوپر دھبا ہے۔ اب تو خیر حامد صاحب نے بھی اس دن میں حامد میر کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، بتا دیا کہ کیسے فیصلہ یہ پہلے ہو چکا تھا ان کی نظر میں، تو اب اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ وہ بدترین فیصلہ تھا، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے اندر بھی جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ بڑی دیر میں بعد میں آیا، میرے خیال میں داوڑ صاحب نے اس کو بیچ میں انٹروڈیوس کروایا تھا یا کیا ہوا تھا، تو حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ڈھیلی ڈالی تھی نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے، یہ ایک چارج ہے۔ نہیں وہ اس طرح تھا کہ جب وہ سارا قانون بنا تو کمیٹیز میں جاتے ہیں قانون بننے کے بعد، تو کمیٹی میں جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹروسپیکٹیوٹی اس کو دینا ہے یہ ہم ہاؤس پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک محسن داوڑ صاحب کی ایک امینڈمنٹ آ چکی تھی، تو وی لیو اٹ اوپن ٹو دی ہاؤس، اور اس لیے میرے خیال میں ایک اچھی قانون سازی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کرنے کی بجائے فلور آف دا ہاؤس پہ اسے ڈیبیٹ کروائیں۔ جب ان کی امینڈمنٹ وہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی وہ ڈیبیٹ ہوئی، اس پہ پی ٹی آئی کے محسن لغاری صاحب نے اعتراض اٹھایا، میں نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ لاز جو بینیفیشل لیجسلیشن ہے اور جو پروسیجرل ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ہوتی رہی ہے، بلکہ سبسٹینٹیو بھی ہم نے تو نیب کا قانون بنایا 1999 میں اور کہا کہ جرم یہ 1985 سے تصور ہوگا، تو یہ ساری وضاحتیں کرنے کے بعد بند کمرے میں تو نہیں ہوا، طاہر صاحب بند کمرے میں تو نہیں ہوا، لیکن ایک گلی میں سے محسن رانجھا صاحب گزر کر داوڑ صاحب کے پاس یقیناً گئے اور ان کو پرومپٹ کیا کہ آپ نے یہ جو ہے نا ریٹروسپیکٹیو بیچ میں لے کے آنا، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کھلے عام فیصلے ہوئے۔ نہیں میں ایک وضاحت کر دوں طلعت صاحب میں وضاحت کر دوں میں وضاحت کر دوں جی پلیز۔ یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ یہ جب ہماری سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی، محسن داوڑ صاحب نے مجھ سے ایک روز پہلے اس پہ بات میں نے ان سے کی، انہوں نے مجھ سے کی، وہ بھی وکیل ہیں، لطیف افریدی صاحب کے شاگرد ہیں، میرا ان سے بڑا پرانا رشتہ ہے، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا میں ریٹروسپیکٹیو اسے چاہتا ہوں۔ جب سٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسپیکٹ ایسا ہے کہ اس کو آپ فلور آف دا ہاؤس پہ کریں، تو میں نے محسن کو کہا، محسن داوڑ کو، کہ محسن بھائی آپ یہ امینڈمنٹ ساتھ رکھیں گے اور ہم اسے فلور پہ ڈسکس کریں گے۔
انہوں نے جمع کروا دی اسی وقت سیکریٹریٹ اسمبلی کی سیکریٹریٹ میں. میں نے وہ خود ایگزامن کی, اس کا ایک ایک کاما فل سٹاپ ہماری جو لیگل ٹیم ہے جو لا منسٹری میں, انہوں نے اسے ویٹ کیا, یہ طریقہ کار بھی ہے. اور جب وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے آئی تو وہ بالکل اسی شکل میں تھی, اور اس کو پھر ڈیبیٹ کرنے کے بعد میں نے ایز اے لا منسٹر اس پہ کنسیڈ بھی کیا, بلکہ اس کو سپورٹ کیا یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے, اور جو اعتراضات تھے اپوزیشن بینچ سے آئے اس کا جواب بھی دیا. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بادل نخواستہ, وہ بالکل ایگریسولی اس کو سپورٹ کیا. اچھا, یہ ریویو کے بل پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم ان اے وے ایک سال کا ایک احاطہ کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آپ کی حکومت جو ہے اختتامی ہفتوں کے اندر ہے, اور آپ نے خود فرما دیا کہ 13 اگست سے آگے جو ہے آئین کی تشریح کے مطابق تو حکومت چل نہیں سکتی. تو ان اے وے وی آر ٹیکنگ اسٹاک آف دا سچویشن. تو جو ریویو کا بل ہے اس کے اوپر بھی آپ کا ایک بیان آیا کہ شاید اس سے نواز شریف صاحب کو فائدہ نہ ہو, پھر آپ کا ایک بیان آیا کہ آپ کا پہلا بیان غلط رپورٹ کیا گیا تھا اور اصل میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب آپ کا سٹینڈ کیا ہے؟ کیونکہ آج بھی میں کورٹ کی ہیئرنگ سن رہا تھا, اس کے اندر جج صاحبان کے جو بیانات تھے وہ بڑے واضح تھے, بٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر اٹ فرام یو. اس کا فائدہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب کو یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں, وہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کے, میری ایک آپ طرح کے دوست سے بات ٹیلی فون پہ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ ہر دفعہ پرسن سپیسیفک لا بناتی ہے, مثلا آج آپ نے یہ ریویو کا لا دیا ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور جہانگیر ترین کے لیے بنایا گیا صرف. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹریٹ اوے اگر آپ اسے پڑھیں تو یہ شاید ڈائریکٹلی انہیں بینیفٹ نہ کرے, کیونکہ ریویو کی آپشنز وہ دونوں ایکسرسائز کر چکے ہیں. لیکن کیونکہ ریویو کی جورسڈکشن اس میں بڑی براڈر کر دی گئی ہے اور اس کی گراؤنڈز آف اپیل بن گئی ہیں, تو ہاں وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں اس گراؤنڈ پہ کہ اسے کیونکہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کیا گیا ہے. جب ہمارا ریویو گیا تھا اس وقت گراؤنڈز آف ریویو بہت نیرو تھی, اس کا مطلب تھا کہ آپ نے سوئی کے نکے میں سے ہاتھی گزارنے. تو ابھی کیونکہ گراؤنڈز آف اپیل ہمیں میسر ہیں اور اپیل کا لا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے, تو اس حوالے سے 184(3) کے مقدمے میں یہ ریویو کی جو آپشن ہے ریویو کی, وہ ایز این اپیل ایکسرسائز ہوگی. انہوں نے دوستوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پہلی 2 لائنیں اٹھائیں اور اس پہ شور مچ گیا کہ وزیر قانون کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا. اس کی میں نے وضاحت کر دی, شاید آپ ہی کے یا کسی دوست کے. جی بالکل, آپ نے وضاحت کی, اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. اچھا, یہ جو 2018 کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی, ایک پوائنٹ آف ویو یہ تو اپیلیٹ جورسڈکشن کے تحت تھی. سو ان اے وے, اور آج میں جسٹس عائشہ صاحبہ کے بھی ریمارکس دیکھ رہا تھا تو وہ بڑے واضح انداز سے بتا رہی ہیں. سو ان اے وے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی ڈسکوالیفیکیشن. یہ ایک پوائنٹ آف ویو, میں ذرا آپ کا نقطہ نظر اس پہ جاننا چاہوں گا. نہیں, کس سے متاثر نہیں, یہ جو میں بڑا کلیئر ہوں, جو 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے, آج کا جو قانون ہے سیکشن 232 کے تحت, ٹھیک ہے, کوئی شخص جو ہے وہ تاحیات نااہل نہیں رہ سکتا. ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی آؤٹر لمٹ ہے وہ 5 سال ہے. It is a valid legislation holding the field right now. No stay injunctive order has been issued. نہ کسی نے چیلنج کیا. میں ریویو بل کی بات کر رہا ہوں, میں ریویو جورسڈکشن کے بل کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم سٹاک کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے تحت آپ کے خیال میں میاں محمد نواز شریف کی جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگرچہ ظاہر ہے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کے بعد تو وہ ریڈنڈنٹ ہوگی ڈیبیٹ, لیکن آئی اسٹل وانٹ ٹو ٹیک سٹاک آف اٹ. وہ میں بالکل وہ کرتا ہے, ان کا رائٹ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن رائٹ انفرکچوس ہو گیا کیونکہ وہ اہل ہو چکے ہیں اس وقت, اور اس بحث میں پڑھنے سے ماسوائے کاغذی بحث کے اور فائدہ نہیں ہے. طلعت بھائی, دونوں لاز کے تحت جو پریکٹس پروسیجر اینڈ جو ریویو آف ججمنٹس ہے ان کے لیے رستہ کھلا تھا, لیکن پارلیمان نے قانون سازی کر کے اس کو ریگولیٹ کر دیا. اب جہانگیر ترین صاحب, میاں نواز شریف صاحب اہل ہیں کہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں, سبجیکٹ ٹو اینی ادر ڈسکوالیفیکیشن. جو میاں صاحب کے کیس میں ایک نیب والی ہے, وہ جب وہ آئیں گے ان کا کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. عملی بات کر لیتے ہیں, آپ نے نیب کا ذکر فرمایا, 18 ماہ پہلے آپ نے امینڈمنٹس کی اور آپ نے کہا کہ جو برڈن آف پروف ہے امنگ مینی ادر تھنگس نیب کے لاء کے اندر, وہ برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوزڈ کے اوپر نہیں آپ ڈال سکتے, کیونکہ اس شک کو بہت برے طریقے سے استعمال کیا اور آپ کی جماعت دوسری جماعتوں کی طرح برے طریقے سے اس معاملے میں پھنسائی بھی گئی. اس کے بعد آپ نے عمران خان کی جماعت نے اس کو کنٹیسٹ کیا, پھر ایک لیگل بیٹل چلی جو ابھی تک چل رہی ہے.
बड़े बड़े वकला हायर किए गए, पता नहीं आपने जिस वकील को हायर किया वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने करोड़ रुपए आपसे ले रहे होंगे, क्योंकि बिल जो मैं देख रहा हूँ आजकल अमूमी केसेस के अंदर तो माशाल्लाह काफ़ी धंधा उनका ठीक चल रहा है तमाम वकला का। लेकिन अब आपने अमेंडमेंट की है जो बुनियादी तौर पर आपने के ओरिजिनल स्टैंड को निगेट करती है 4.25 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप किस पे यकीन करते हैं, पहली वाली अमेंडमेंट्स पे यकीन करते हैं या ये अभी जो आपने अमेंड किया है ऑर्डिनेंस को उस पे यकीन करते हैं? तलत भाई एक मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं जी। जिस वक्त ये नैब अमेंडमेंट की पिटीशन आई थी उस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब सर्जरी के लिए बैरून मुल्क थे और उनकी काफ़ी तबीयत नासाज थी, इसी वजह से फिर उन्होंने अल्टीमेटली कंटिन्यू किया। वो बड़े वज़ादार आदमी हैं और बड़े काबिल वकीलों में थे। उनकी गैर हाज़िरी की वजह से हमने काउंसिल एंगेज किए और जो आपने कहा है उन्होंने बड़ी मनाजिल तय की है प्रोफेशन में और उनकी बड़ी इज्जत है। और इस वक्त पाकिस्तान में और बैरून मुल्क इवन आपके जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। और अगर इस स्टेज पे आके जब आप इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज प्रोफेशनल हो तो अगर आप इंटरनेशनल फी को सामने रखें तो आजकल लोग $500 मिलियन और $1 मिलियन भी बड़े आराम से चार्ज कर रहे हैं। यकीन माने मैं फी पर एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं फी पर एतराज नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि उनका बड़ा और मैं उनका नहीं वकला का धंधा चल रहा है। उन्होंने तो जो आपने स्टैंड रिप्रेजेंट उनसे करवाया, जो स्टैंड आप उनसे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, इट इज बीइंग अंडरमाइंड बाय योर रीसेंट अमेंडमेंट, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। नहीं उस पे उन्होंने ऑलरेडी ये कह रखा था कि ये चीजें जो हैं इन्हें पार्लियामान ही देख सकती है, आप ना करें। उनका ये स्टैंड था कि ये जो एतराजात हैं सारे ये खुद असेंबली से भाग आए हैं, लेकिन अभी भी असेंबली में लोग इनके 2-3 मौजूद हैं। अब तो फिर दोबारा इनके 3 MNAs आ गए थे, वो अमेंडमेंट्स मूव कर सकते हैं असेंबली में। ये मखदूम अली खान साहब ने वहां पे स्टैंड ले रखा था कि कानून को बनाना, कानून को तब्दील करना कुल्ली इख्तियार पार्लियामान का है, अदालत का नहीं है। तो आप इस कानून को लिख नहीं सकते, ये आइन से मुतसादम नहीं है। अब हुआ क्या कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला है इसमें देखिए बंदा थोड़ा बहुत वक्त गुजरने के साथ सीखता है। जब ये अमेंडमेंट आ गई कि बर्डन शिफ्ट कर दिया गया तो आपको याद है कि नैब कानून में ये भी कहा गया कि आपने हर ABC का केस नैब में घुसेड़ा, जिसकी आपने बाजू दबाना है, मरोड़ना है, आपने उसको नैब में भेज दिया। तो नैब तो बनी थी मेगा करप्शन को रोकने के लिए और उसकी वजह से नैब चोक हो गई, ओवरलोड हो गई। तो हमने उसमें पार्लियामान ने कहा कि 50 करोड़ से जायद जो अमाउंट है वो नैब देखेगी और जहां पे अमाउंट्स 50 करोड़ से कम है वो एंटी करप्शन प्रोविंशियल और FIA का काम है। अब हुआ ये कि जो 1947 का कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड पे है और बहुत सारे और एंटी करप्शन लॉज में भी यही सूरत हाल है। होना ये शुरू हो गया और ये बहस होती थी अदालतों में भी और बाकी सर्कल्स में भी कि अगर तो आप इन्वॉल्व हो ऐसे करप्शन के केस में जिसमें मालियत करप्शन की 50 करोड़ से जायद है तो बारे सबूत आप पे नहीं है, और अगर आपने छोटी करप्शन की है, थोड़ी करप्शन की है तो बारे सबूत आप पे है। ये अनॉमली दूर करना जरूरी था और ये बड़ी नेक नीति से अनॉमली दूर हुई। और वो जो उस वक्त हुआ था वो प्राइवेट मेंबर अमेंडमेंट आई थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये बारे सबूत वाली, और मैंने कंसीड किया एंड आई एग्री कि मैं उस हद तक कन्विंस था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 3 से 4 से ज्यादा केसेस में ये होल्ड कर चुकी थी। तो अब आप किस पे कन्विंस्ड हैं? तो अब आप किस पे कन्विंस्ड है कि जो बारे सबूत है मैं बताता हूं, वो मुल्ज़िम पे होना चाहिए? मैं बताता हूं सब नहीं, मैं अर्ज करता हूं जो सब्सटेंटिव लॉ है, जो एविडेंस एक्ट है, वो अप्लाई करता है नैब पे। वो कहते हैं कि जो बादी और नजर में जो बेसिक प्राइमा फिशाए बर्डन है इट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन, और यही बात इस प्रोविजन के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, 2017 में, 2008 में ये बात कही कि इनिशियल बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होगा, लेकिन वंस प्रोसिक्यूशन इनिशियली केस मेकआउट करती है तो फिर मुल्ज़म पे। फॉर एग्जांपल मेरी वर्थ जो है टैक्स डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो 5 करोड़ की है, लेकिन मैं 8 करोड़ की कार इस्तेमाल कर रहा हूं। अब प्राइमा फिशाए नैब ने यह साबित कर दिया कि मेरी जो वर्थ है टैक्स डिपार्टमेंट के कागजों के मुताबिक मेरे यहाँ पे वो 5 करोड़ है। वो जरूर मेरे पे बारे सबूत आएगा कि मैं बताऊं कि वो 8 करोड़ की गाड़ी मुझे मेरे किसी अजीज ने तोहफे में दी है,
تو پھر اس کی ورتھ یہ تھی کہ نہیں اور کیوں دی ہے. تو یہ برڈن بالکل اس حوالے سے میں اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انوملی نہیں ہونی چاہیے. اگر 50 کروڑ سے کم والے کیسز میں برڈن جو ہے وہ بارے ثبوت اس صورت میں جب لیکن یہ کتنی بڑی انوملی ہے طارق صاحب, کتنی بڑی انوملی ہے کہ آپ کی طرف سے جو کورٹ کے سامنے پلی لی گئی جب تک یہ امینڈمنٹ نہیں آئی وہ اس امینڈمنٹ کی اسپرٹ کے بالکل مخالف تھی. اور اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب یہ دونوں چیزیں کورٹ دیکھے گی کہ آپ نے اس وقت سے لے کے اب تک کیا پلیڈ کیا اور اب آپ نے امینڈ کیا تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ آپ کا تو یہ کھلا تضاد نظر آتا ہے. وہ تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, وہ کہیں گے جی آپ کی باقی امینڈمنٹس کے اندر بھی اتنا تضاد ہے. تضاد تو ہے کہ نہیں؟ یہ سے کہ آپ نے ایڈجسٹ کیا, آپ نے لرن کیا, تضاد تو ہے نا. آپ نہیں, ایز اے لے مین آپ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں. میں کیونکہ اس کیس کو خود واچ کرتا رہا ہوں اور انسٹرکشنز بھی دیتا ہوں گورنمنٹ کے بہاف پہ ٹائم ٹو ٹائم. ہمارے کونسل نے یا وفاق کے وکلاء نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ کام پارلیمان کا ہے اور یہ جو ترامیم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ترمیم ایسے غلط ہوئی ہے اور ایسے ہونی چاہیے, یہ دوبارہ قانون میں امینڈمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اس کے لیے معاملہ جو ہے وہ پارلیمان ہی دیکھے گی. یہ عدالت کا کام نہیں ہے, عدالت کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ قانون بنا کے کہے کہ اس کو ایسے کرو اور اس کو ایسے کرو. جہاں تک تعلق ہے کہ بارے ثبوت رہتا ہے یا نہیں رہتا, یہ دونوں صورتوں میں غیر آئینی نہیں ہے, within the bounds of constitution ہے. and the best forum and platform is the Parliament of Pakistan. اور وہی ہوا ہے. یہ قانون سازی بھی اب پارلیمنٹ میں لے ہو جائے گی. یہ آرڈیننس کی شکل میں دیا گیا کیونکہ ہاؤس ان سیشن نہیں تھا 8-10 دن تک, ہاؤس سیشن میں آ جائے گا, وہاں پہ یہ لے ہو رہی ہے. پارلیمان اسے ایگزامن کرے گی, اگر وہ سمجھے کہ یہ نارملی ختم ہوتی ہے اس کی وجہ سے اور آرٹیکل 25 کے تحت یکساں قانون بن جاتا ہے تو یہ ویلڈ لیجسلیشن ہوگا, وہ اسے انیکٹ کر دیں گے. اگر وہ اسے انیکٹ نہیں کرتے اس صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پروویژن تھی پہلے والی وہ آئین سے متصادم نہیں ہے کسی صورت. لیکن پارلیمان کا اختیار قانون کو بنانا, بدلنا, اس میں کسی قسم کی چینج کرنا, وہ باہر کیف اس کا آئینی مینڈیٹ ہے اور پارلیمان کے علاوہ کوئی اور آرگن یہ مینڈیٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتا. ایز اے لے پرسن چلے مجھے اب نقطہ ریز کرنے دیجئے. آپ نے ذکر فرمایا پارلیمان کا اور میں نے آغاز میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت ختم کر دے گی, آپ نے اس کو انڈورس کیا. اب الیکشن ہونے سے پہلے 4 مہینے تک یہ آرڈیننس کی امینڈمنٹ جس نے دوبارہ سے نیب چیئرمین کے آفس کو امپاور کر دیا ہے, اس کا سب سے زیادہ اطلاق ممکنہ طور پر آپ کی حکومت کے افراد پر ہوگا. آپ نے حکومت چھوڑی ہے, آپ نے فائلیں چھوڑی ہیں, آپ نے پروجیکٹس چھوڑے ہیں, آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور آپ ایک ایسا نیب چیئرمین کا آفس بنا کے جا رہے ہیں امینڈمنٹ کے ذریعے جو آپ کی کسی وقت بھی گردن ناپ سکتا ہے. ایز اے پارٹی جس نے پچھلی نیب امینڈمنٹس کے تحت سفر کیا, اس میں کیا دانشمندی ہے کہ آپ اپنے لیے یہ کنواں کھود کے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اس میں نہ گریں لیکن امکان تو پیدا کر دیا نا آپ نے کہ نہیں؟ طلعت صاحب دیکھیے, لاز جو ہے نا, میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ کہ لاز کو آپ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نہیں بناتے, لاز بنتے ہیں پوسٹیرٹی کے لیے. یہ وہ 2-3 ٹیدنگ پرابلمز یا گرے ایریاز تھے جو کہ اس ایک ایگزاسٹیو امینڈمنٹ پیکج میں محسوس کیے اور بارہا نیب پروسیکیوشن نے, پروسیکیوٹر جنرل خود میرے پاس آئے, آفیشلی آئے اور انہوں نے کہا جی یہ پرابلمز آ رہی ہیں, یہ انوملی ہے جو کہ دوسری کورٹس میں جائے تو وہ برڈن آف پروف ایسے ہوتا ہے, یہاں پہ رہے تو وہ ریورسڈ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ نہ صرف سیاسی لوگ بلکہ بہت سے غیر سیاسی مقدمات جن میں میگا کرپشن کیسز بھی تھے, آپ نے دیکھا پیچھے کو ہائی ویز کا بھی ایک مسئلہ ہوا تھا اور کئی کیسز آئے. انہوں نے کہا کہ جی نرمی اتنی ہے اس میں, جو چیئرمین کے انکوائری سٹیج کا اختیار ختم ہونے سے وہ نرمی اس طرح کی آ گئی ہے کہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے, بارہا نوٹسز دینے کے باوجود نہیں آتے, آ جاتے ہیں تو ڈاکومنٹس فرنش نہیں کرتے, ڈاکومنٹس دیتے ہیں تو انہیں سپلیمنٹ نہیں کرتے. تو یہ تو بالکل ہم ایک فکس میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن میں کنورٹ نہیں ہوگا آپ کسی کو ریمانڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ابھی تو نیب کی آرگومنٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ابھی تو آپ کو آرگومنٹ اچھی لگ رہی ہے. جب پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر نہیں رہیں گے, وہ شہباز شریف بن جائیں گے, جب توقیر شاہ صاحب جو ہیں اس وقت پرنسپل سیکرٹری نہیں رہیں گے, وہ ریٹائر ہو جائیں گے, چیمہ صاحب
کسی اور پوزیشن میں چلے جائیں گے, آپ کی کابینہ ڈیزالو ہو جائے گی, تب آپ کو یہ نیب کی طاقت جو ہے وہ ہانٹ بھی کر سکتی ہے. اور میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ تارڑ صاحب, ان کی حکومت نے ہم سے ان معاملات کے اوپر کنسلٹ نہیں کیا اور وہ ان اے وے وہ گڑھا کھود گئے ہمارے لیے. یہ میں ان کے الفاظ جو ہیں کسی اور طریقے سے بیان کر رہا ہوں. تو یہ فیئر تو ہوگا نا, کیونکہ آپ نے سفر کیا ہے اس طاقت کے ذریعے, تو یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی. میں ایک میں وضاحت کر دوں کہ کولیشن گورنمنٹ میں کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ پرائر کنسلٹیشن کے بغیر نہیں ہوتا, اور میں یہ بات آن ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو تجویز آئی تھی نیب کی کابینہ میں لانے سے پہلے, یہ جو کولیشن پارٹنرز کے قائدین ہیں ان کے سامنے اور جو سینئر منسٹرز ہیں ان کے سامنے رکھی گئی, اس پہ ڈیبیٹ کیا گیا. وہ تو بہت بڑی لمبی وش لسٹ تھی, جس میں سے یہ جو چند چیزیں تھیں اس پہ ہم نے کہا کہ ہاں یہ بادی نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے فکس ہے اور یہ چیزیں رک جاتی ہیں. یہ جو کی گئی ترامیم جو ان پارٹیز کے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے پرائر ہینڈ وہ شیئر کی گئی ایک روز پہلے کہ آپ انہیں ایگزامن کر لیں, اور اس کے بعد وہ کابینہ میں لائی گئی اور کابینہ میں بھی اچھی خاصی ڈیبیٹ کے بعد انہیں بھیجا گیا کہ یہ پروملگیٹ کر دیا جائے. البتہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے, کبھی بھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی اور قانون میں بھی یہ گنجائش موجود ہوتی ہے. یہ معاملہ اب جا رہا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں, وہاں پہ یہ دونوں ہاؤسز میں آرڈیننس لے کر دیا جائے گا. یہ کمیٹیز کو ریفر ہوگا یا فلور آف دا ہاؤس پہ ڈسکس ہوگا. پارلیمان جانے سے پہلے اس کو ختم کر دے, اس میں کوئی اور ترمیم کر دے, اس کو نہ چھیڑے, یہ پارلیمان کا اختیار ہے, یہ کسی وزیر کا ایون کابینہ کا اختیار نہیں ہے. ان کے ہاتھ سے یہ نکل چکا. اٹ از فار دی پارلیمنٹ, فار بوتھ دا ہاؤسز, کہ وہ جیسے اسے ڈیل کریں, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. بالکل آخر میں میری بھائی جان میری طلعت بھائی میرا ان سے وعدہ تھا 10 منٹ کا. 5 سینئر منسٹر سارے میرے عمر سے بڑے ہیں میرے لیے, وہ میرے دفتر آ کے بیٹھے ہیں کیونکہ میری اس لیے دفتر میں یہ رکھا تھا. میرے پی اے سے غلطی ہوئی, سن لیں, میرے پی اے سے غلطی ہوئی, اس نے یہ گھر پہ کرا دیا. مجھے شرم بڑی آ رہی تھی آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ اسے لیٹ کر لیں. میں نے کہا آپ نے سیٹ اپ لگایا ہے, تو مجھے نا میں ان کے وعدے سے 20 منٹ آگے چلا گیا ہوں. ہم آپ کو مزید نہیں روکتے. Your call. Thank you very much for your time. You've been very generous. You've been very generous with your time. بہت ممنون ہوں, اور اس میں یقین مانیے کہ بھاگنے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. بھاگنے والی بات نہیں, آپ نے میرے بڑے مسئلے آسان کر دی ہیں. کچھ چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ نے وہ کرا دی ہیں میرے. Thank you so very much. Thank you so very much for being with us. Thank you so much. معاملہ قرآن پاک کے تقدس کا ہے. پارلیمان کا آج خصوصی اجلاس. حکومت وقت نے کل احتجاج کا بھی, ملک گیر ہڑتال نما احتجاج کا بھی کہا ہوا ہے. سویڈن میں جو اندوناک واقعہ ہوا اس سے تمام عالم اسلام کا دل دکھا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ہر شخص اس کے اوپر ناراض ہے, خفا ہے, غصے میں ہے, ہونا بھی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا ایسا جز ہے جس کے اوپر کسی طور کسی وقت کسی جگہ پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو حکومت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری جماعتیں بھی اپنے طریقے سے اس کا اظہار کر رہے ہیں غصے کا. ہمارے پاس امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود ہیں. ان کی طرف سے سویڈش ایمبیسڈر کو نکالنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے, اور مختلف جگہوں پر, پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جماعت اسلامی بھی اس قسم کے احتجاج کا انعقاد کر رہی ہے اور اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے. تو سراج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس احتجاج سے جو ہمیں غصے کا اظہار تو یقیناً ہے, ہم حقیقت میں حاصل کیا کر پاتے ہیں, کیونکہ ایسے بدترین واقعات, بدنیتی پر مبنی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. سراج صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کل آپ کی جماعت کا جو احتجاج ہوگا وہ حکومت کے احتجاج سے کتنا مختلف ہوگا؟ آپ اس آواز میں آواز ملائیں گے یا علیحدہ اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید طلعت حسین صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس وقت اس دنیا کی اور خاص کر عالم اسلام کی سب سے اہم موضوع پر بات شروع کی ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج تو ایک وقتی کام ہے اور یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ کام کی ضرورت ہے تاکہ مستقل حل نکل آئے. تو کل جو ہمارا احتجاج ہو رہا ہے وہ تو پاکستان کے علاوہ بھی
تقریباً بہت سارے اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے. سب کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے تاکہ عالمی سطح پر ایک دباؤ بنایا جائے, ایک آواز اٹھایا جائے اور ہم مغربی دنیا کو مجبور کرے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو اس طرف فکر مند کر لے کہ اگر مغرب نے عالمی اسلام کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, اور ظاہر یہ گلوبل ویلیج ہے, ہم ایک سیارے کے رہنے والے ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام سیکھنا ہوگا, کرنا ہوگا. اور کل کا احتجاج تو بہرحال پرامن احتجاج ہے. لوگ تلاوت کلام پاک کریں گے, مظاہرے بھی کریں گے, حکومت سے مطالبات بھی کریں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اس پر مسلسل کام کیا جائے. مثلا یہ کہ اقوام متحدہ میں قوانین بنایا جائے کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام, خاص کر انبیاء کرام کی اور مقدس کتاب کی. اور اسی طرح یہ جو جنونیت ہے یا دیوانگی ہے, پاگل پن ہے, اس کا تدارک کرنا. سویڈن کا مسئلہ ذرا اس لیے بہت سنجیدہ ہے کہ یہ بالکل 100% ایک انڈیویجول کا کام نہیں ہے. ایک باقاعدہ پولیس کے موجودگی میں اور عدالت کے حکم کے ساتھ جب یہ کام ہوا ہے تو یہ مسئلہ بہت سنجیدہ بن گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مسلسل ہوگا اور دوسرے ممالک میں بھی اس طرح ہونے کا امکان ہے. اس لیے اس کا مستقل حل نکالنے کے لیے حکومتی سطح پر بھی اور عوام کی سطح پر بھی بہت کچھ کرنا ہم چاہتے ہیں اور ہمیں کرنا ہوگا. تو ہمارے پاس فورم بھی موجود ہیں, OIC کا ہم نے اعلامیہ بھی دیکھا, انفرادی طور پر ممالک کے اندر سے احتجاج سامنے آیا. جس طویل المدت پالیسی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, UN کنونشنز کا آپ نے ذکر کیا, وہ بھی احترام مذہب جو ہے وہ موجود ہے کنونشنز. انفورسمنٹ کا ایشو ہے, تو آپ پاکستان کے نمائندے, سیاسی نمائندے کی حیثیت سے پاکستان کی طرف سے کیا چاہیں گے کہ کیا اقدامات ہوں؟ دیکھیے, یہ تو ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ آج جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اس موضوع پر, تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر پاکستان کے ذریعے ہم OIC کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اجتماعی فیصلہ کرے کہ کیا سویڈن کے سفیر کو نکال سکتے ہیں, کیا اپنے سفیروں کو وہاں سے واپس بلا سکتے ہیں, کیا جب تک وہ ان لوگوں کو سزا نہ دے اور یقین دہانی نہ کرائے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو سویڈن کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مغربی دنیا مذہبی یا اخلاقی پہلو سے زیادہ معاشی پہلو پر زیادہ یقین رکھتی ہے. تو کیا عالمی اسلام سویڈن کے اس اقدام کے بعد ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ اور میرا یقین ہے کہ 2 عرب مسلمان ہیں, 58 اسلامی ممالک ہے, اور مغربی دنیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر بس ہی کڑی ہے اور اس کا عالمی اسلام کے وسائل پر, ہمارے خام مال پر, ہمارے باقی چیزوں پر اس کا انحصار نہیں ہے. تو میرے خیال میں اخلاقی دباؤ بھی ڈالنا چاہیے, قانون سازی بھی کرنا چاہیے اور معاشی دباؤ بھی ڈالنا چاہیے. اور پھر جو مغرب کے عام انسان کا ضمیر ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ایک پہلو تو سید طلعت حسین صاحب ایک ہے. دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی دنیا کے حکمران قرآن کریم کے تعلیمات کو اپنا لے اور ان کے علم کو عام کرنے کے لیے ایک اجتماعی پروگرام شروع کر لے اور پاکستان اس میں پہل کر لے. قرآن کریم کی معاشی تعلیمات ہے, قرآن کریم کے مساوات کی تعلیمات ہے, اچھے اخلاق کے تعلیمات ہے, اور پھر اپنے نظام کو اس قرآن کی روشنی میں بنانے کی کوشش کرے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم صرف ایک کتاب کا نام نہیں ہے, یہ ایک زندہ قرآن ہے اور اسلامی معاشرہ, اسلامی سوسائٹی اور اسلامی ممالک اس کے زندہ اور تابندہ تصویریں ہیں. اس وقت تو مغرب کی دنیا قرآن کریم کو ایک کتاب ہی سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم جس طرح سوسائٹی کا اور دنیا کی تعمیر کا حکم ہمیں دیتا ہے, کاش ہم اس کے قابل ہو جائے کہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی سوسائٹی, معاشرہ اور حکومت کو بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل. آخر میں ذرا ہمیں ایسے معاملات پر خود سوچ بچار بھی کرنی چاہیے, اپنی آواز کو توانا کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. دوسرے مذاہب کی جو مقدس ترین کتابیں ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, یہ قرآن کریم کے ساتھ ہی یہ کام کیا جاتا ہے گھنونا.
تو شاید ہماری اپنی جو معاشی وقت ہے، وزن ہے مسلم ممالک کا، اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ معاشی طور پر تگڑے ہوں گے تو پھر آپ کی آواز زیادہ توانا ہوگی. اس کے اوپر بھی تو فوکس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پیارے بھائی طلعت حسین، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک محتاج، ایک فقیر، ایک مانگنے والی قوم دنیا پر سر انداز نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس نے ایک طرف مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، لیکن بالکل مسجد نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ اس وقت مدینہ پر یہودیوں کا قبضہ تھا معاشی لحاظ سے. ہر خاندان اس نے مقروض بنایا تھا، اور اسی وجہ سے وہ گاؤں اور بستی کے فیصلے وہ کرنے لگے تھے. تو حضور نے اخلاق اور عبادات اور معاملات کے ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی. اور یہ جو ہماری دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مجھے اچھی دنیا دے دے، تو اچھی دنیا میں یہی ہے کہ آپ پر قرض نہ ہو، آپ کے ملک میں جہالت نہ ہو، آپ کے ملک میں مہنگائی نہ ہو، آپ کے ملک میں بے روزگاری نہ ہو، آپ کے ملک میں کرپشن نہ ہو، آپ کے ملک میں ملاوٹ نہ ہو، آپ کے گلی اور کوچوں میں گندگی کا ڈھیر نہ ہو. تو میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. اس وقت ویسے پوپ نے اور پیوٹن نے اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے اور بہت سارے ایسے لوگوں نے جو مذمت کیے، اس کا تم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک وقتی کام ہے. اصل میں یہی ہے کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے ہنگامی طور پر اسی ایک موضوع پر، اس لیے کہ آخری موقع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں. آج اگر آپ ہولیکوسٹ کے بارے میں، یہودیوں کے مشہور نظریے کے بارے میں کوئی مخالفت کرے تو آپ کو مغرب میں ایک مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے. خود امریکہ میں قانون تھا کہ آپ مسیح کی اگر مخالفت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو ایک عرصے تک ان کی سزا مقرر تھی. بہت ساری یورپی ممالک میں ایسے سزائیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو مغربی دنیا ہے وہ ایک ریئلسٹک دنیا کی طرف جا رہی ہے. اگر ہم نے صحیح طریقے سے دلیل کی بنیاد پر اپنی کیس کو ریپریزنٹ کیا تو بہت سارے مغربی دنیا کے وہاں کے منتخب ادارے اور وہاں کے انٹیلیجنشیا، وہاں کے صحافی حضرات، وہاں کے اینکر اور وہاں کے حکمران ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. اور یہ 1%، 2% لوگ ہوں گے جو اس طرح کے واقعات کر کے دنیا کو ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سراج صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر ہمیں جوائن کیا.